کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آج ہمارا یوم فضائیہ ہے اور یوم فضائیہ کے موقع پر ہم تمام اپنے شہبازوں کو، ہوا کے رکھوالوں کو، شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارے شہید ہمارے ہیروز ہیں۔ پاکستانی قوم کی اگر بات کریں تو 1965 والے جذبے سے سرشار ہیں۔ قوم اور پاک فوج کا ملکی دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا عزم آج بھی موجود ہے۔ آج یوم فضائیہ کے موقع پر پاک فضائیہ کے کارناموں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ بالکل، اور اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری ریٹائر ہیں، جو کہ ان سے ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ سال جو 26 فروری ہے اس کو بھی بھارتی در اندازی کو ہماری پاک فضائیہ نے بھرپور طریقے سے جواب دیا تھا اور بھارت کے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کو مار گرایا تھا۔ حسن صدیقی اور نعمان علی جیسے بہت سارے سپوت ہماری قوم کا فخر ہے۔ اس دن کی اہمیت کے حوالے سے بات کی جائے تو کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں اور یہ دن تاریخ میں کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ 26 فروری 2019 کا جو ایکشن ہوا ہوا میں، فضا کے اندر، جس میں پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کے 2 جہاز مار گرائے، یہ اس کی کنٹینیوٹی ہم سمجھتے ہیں۔ ہم ایئر فورس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 65 کی جنگ کے اندر 6 ستمبر یا 7 ستمبر کا جو دن تھا، 7 ستمبر کا خصوصی طور پر، جس کو ہم آج کا دن ایئر فورس ڈے کے طور پر منا رہے ہیں، اس کمال مہارت اور اس شاندار کامیابی اور کارنامہ جو تھا ہماری فضائیہ کا، اتنی بڑی بھارتی فضائیہ کے خلاف، اس کی یہ کنٹینیوٹی تھی جس کا کہ آپ نے ایک اظہار 27 فروری 2019 کو دیکھا، جب پاکستان کے آج کی مائع ناز فوج جو ہے فائٹر پائلٹس کی، انہوں نے حساب چکایا اس جرت کا جو کہ ایک دن پہلے بھارت نے پاکستان کے علاقے پہ بوم گرا کے دور سے بوم گرائے اور جو گرائے تھے اس کا جواب دیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور پاکستان ایئر فورس کا جو شاندار اور تابناک ماضی ہے اس کی عکاسی یہ اس طرح ہوتی ہے کہ یہ ایئر فورس جو 7 ستمبر 1965 کو جس طریقے سے بھارت کو نظر آئی تھی، آج کی ایئر فورس اس سے بھی بہت مرحلے آگے جا کے اپنے آپ کو آپریشنل تیاری اور جنگ کی جو اس کی جو تیاری ہے اس کے اندر مکمل طور پر اپنے آپ کو اور نہ صرف آج کے دن شہزاد چودھری صاحب، پاک فوج نے اپنے ہوائی اڈوں کا، سرگودا جیسے اہم ہوائی اڈوں کا دفاع کیا، بلکہ ہم اگر بات کریں لدھیانہ، جلندھر، ممبئی، کولکتہ، وہاں پہ اٹیک بھی کیا اور ناکو چنے چبوا انڈین ایئر فورس کو۔ بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے، نو ڈاؤٹ۔ آج کل ہم اگر بھارت کی ایئر فورس کی، انڈین ایئر فورس کی بات کرتے ہیں تو ریفیل طیاروں کا بڑا چرچا ہے وہاں پہ، اور بڑی بڑکیں مارتی نظر آتی ہے اس وقت جو انڈین لیڈرشپ ہے اس حوالے سے۔ دوسری جانب ہمارا دفاعی نظام بھی الحمدللہ جدید تقاضوں سے مانگ ہے۔ اس کا اگر ایک کمپیریزن ہم ڈرا کریں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا آئندہ آنے والے سالوں کے اندر، وقت کے اندر، بھارت کوئی مزید غلطی کر سکتا ہے زوم کے اندر رہتے ہوئے ریفیل کی جب ہم بات کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ دیکھیے، جنگیں کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور ایک آدھ جہاز کی ٹائپ آ جانے سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیں 7 ستمبر یا 6 ستمبر اور 7 ستمبر کو 1965 میں بھارت ایک واحد ملک تھا ساؤتھ ایشیا کے اندر اور ایسٹ ایشیا کے اندر جس کے پاس سپر سونک MiG 21 جہاز تھے۔ وہی جہاز یا اس قسم کا جو ایک ڈیولپ فارم تھا جو کہ ابھی نندن چلا رہے تھے، یہ اس وقت بالکل نئے تھے، اور روس کی طرف سے یہ بہترین ہتھیار دنیا میں اس وقت انٹروڈیوس کیا جو کہ بھارت کے پاس تھا۔ لیکن 65 کی جنگ کا جو نتیجہ ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے، شاندار ماضی کا ایک حصہ ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ جہازوں کی وجہ سے کبھی کوئی جنگیں جیتی جاتی ہیں یا اپنی پرفارمنس شاندار کی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے جو مہارت ہوتی ہے پائلٹس کی، جو کہ جنگ کو لڑنے کی ایک مکمل آگہی ہوتی ہے، جو آپ کے پورے نظام کا مربوط ہو کے ایک جنگ کو کرنا ہوتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی کے ساتھ بھارت جو ہے رفیل کچھ بھی ایسی چیز نہیں لا رہا جو کہ آلریڈی انڈیا کے پاس نہیں تھی، اور ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود SU-30، SU-35 اس قسم کے جہازوں کے ہونے کے باوجود اگر وہی جہاز پاکستان ایئر فورس کا نشانہ بنتے ہیں تو پاکستان ایئر فورس اس سے بہت پہلے رفیل کی لیول اور اس سے آگے کے طیارے اپنے اندر اپنے فلیٹ میں شامل کر چکا ہے، اور اس پہ بے انتہا مہارت۔ پاک فضائیہ میں جب ہم نے بات کی آج چونکہ اس کا دن بھی منایا جا رہا ہے، امام عالم اور راشد مناج جیسے ہیرو سے بھری پڑی ہے، اور آج کے ہمارے فضائیہ کے ہیروز کی بات کیجئے تو جس میں حسن صدیقی اور نعمان علی جیسے غازی شامل ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں۔
देखिए नहीं, ये देखिए हमारे हर एक के लिए ये बाइस फखर है। देखिए MM आलम, सरफराज रफीकी, यूनुस, ये तमाम के तमाम लोग हमारे रोल मॉडल्स थे, जिन्होंने 65 की जंग में जब तारीख वहां पे रकम की और जो अपना कारनामा और जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म का जो एक ट्रेडिशन छोड़ी, यही चीज है जिसको कि पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम लोग उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, जो कि पायलट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो कंट्रोलर्स हैं, वो उस किस्म की महारत। क्योंकि देखिए जब एक शोबा आपके पूरी सिस्टम का इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है तो सबके सब उससे मैच करने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स एक मरबूत किस्म का एक ऐसा निजाम है जिसके अंदर हर कोई एक्सेलेंस को परसू करता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अचीविंग दैट एक्सीलेंस। और पाक फजाइया दुनिया की चंद यूनिक फोर्सेस में से है अरमला, जो इस वक्त जो डिफेंस इक्विपमेंट है, एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है, बना रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़े प्राइड की बात है। टेक्नोलॉजिकली अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज्यादा बेहतर हैं अपने दुश्मन से। इस हवाले से चूंकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, यौम फजाइया है, जो नौजवान चौधरी साहब हमें देख रहे हैं, यकीनी तौर पे पाक फजाइया को लोग आइडियलाइज करते हैं, बहुत सारे बच्चे पायलट्स बनना चाहते हैं। यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देंगे आप आज के दिन को लेकर? पहली बात, आपको अपने कौम के अंदर और अपने इदारों के अंदर और अपने आप के अंदर मुकम्मल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए कि पाकिस्तान बना ही हमेशा रहने के लिए था, पहली बात। दूसरी बात, इस पाकिस्तान को रखने के लिए हमेशा, और उसको फिर उन कौमों के अंदर जिसमें कि इसकी चमक दूर दूर तक जाए, हमें इसको अंदरूनी तौर पर मजबूत करना है। हम ये जो तफरका है, जिस किस्म के फिशर्स क्रिएट हो जाते हैं या हो चुके हैं या हो गए हैं, ये दुश्मन का वो वार है जिसका शायद हम एज अ कौम के तौर पे हमारे पास कोई जवाब ना हो। बिल्कुल। हम शायद इस किस्म का एक और हमला दुश्मन पे भी ना कर पाए जो कि दुश्मन हम पे ऑलरेडी कर चुका है। और ये दुश्मन की शक्ल मुख्तलिफ है, ये मुख्तलिफ शक्लों से, मुख्तलिफ तरीकों से आता है, लेकिन कौम का एक यकसू होना, यकजा होना, एक ईमान रखना, पक्का ईमान के ये कौम हमेशा रहने के लिए है, और इसमें वो काबिलियत है। ये मैं आपको बता दूं अपने तजर्बे से, मैं दुनिया के काफी मुल्कों में रहा हूं और मुझे वहां की एयर फोर्सेस के साथ रह के काम करने का मौका मिला, जिसमें दुनिया के एडवांस तरीन एयर फोर्सेस है, अमेरिका है, बरतानिया है, मैं इन सब, फ्रांस है, मैं इन तमाम एयर फोर्सेस के साथ फ्लाई किया है, मैं उड़ा हूं, मुझे पता है हमारे पायलट्स जहां जाते हैं, हमारे लोग, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे बैंकर्स जहां जाते हैं, वो अपना नाम छोड़ के आते हैं बेहतरीन किस्म का, बेहतरीन मेरिट के साथ, बेहतरीन उनकी पस के साथ। बेशक ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया था। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, यौम फजाइया के हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।